خلیفہ بغداد کا درباری پہلوان جو کہ اتنی شان و شوکت رکھتا تھا، جو کہ مملکت کا بال تھا، کوئی بھی اس کے سامنے ٹکتا نہیں تھا، اور اس نے اتنا نام کمایا ہوا تھا کہ بادشاہ کے دائیں جانب اس کی کرسی لگتی تھی، بادشاہ کے سائیڈ سے وہ بیٹھتا تھا برابر سے، اتنا نام اس نے روشن کیا تھا۔ بڑے بڑے پہلوان اس سے کشتی لڑنے کے لیے ڈرتے تھے کیونکہ کوئی اس کے سامنے ٹکتا نہیں تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ جنید بادشاہ کے سائیڈ سے بیٹھے ہوئے تھے اپنی شان و شوکت کے ساتھ، بادشاہ بھی بیٹھا تھا، جنید بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران دروازے پر ایک لاغر کمزور انسان، بالکل دبلا پتلا اور چلنے میں بھی لڑکھڑاتا تھا، وہ اندر آنے کی اجازت چاہی تو دربانوں نے اسے دروازے پر ہی روک لیا۔ کیا بات ہے اور اندر کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جنید جو اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھتا ہے نا، اس کے پاس جاؤ اور جا کے کہو کہ کوئی انسان آیا ہے اور وہ اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہے، اسے چیلنج دینے آیا ہے۔ جنید سے میں چیلنج دیتا ہوں کہ جنید سے کشتی میری کروا دو۔ تو دربان نے اسے وہاں سے بھگاتے ہوئے کہا کہ تم نکل جاؤ، جنید ایسا پہلوان ہے کہ بڑے بڑے پہلوان اس کے سامنے آنے سے کتراتے ہیں، اچھے اچھے پہلوان اس کے سامنے ٹک نہیں پاتے ہیں، تم کمزور ہو، لاغر ہو، اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم چلے جاؤ، کیونکہ جنید سے اگر تمہارا مقابلہ ہو گیا تو پھر یاد رکھنا پھر تم بہت ذلت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ سارا مجمع دیکھتا ہے اور کافی بھیڑ ہوتی ہے، بہت دور دور سے لوگ کشتی دیکھنے آیا کرتے ہیں، اور وہاں پر پھر تمہاری اگر بے عزتی ہو گئی تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اس انسان نے کہا مجھے کچھ فکر نہیں ہے، لیکن میری کشتی جنید سے کرواؤ۔ اندر دربان آیا، آنے کے بعد بادشاہ سلامت سے کہا بادشاہ سلامت، ایک لاغر کمزور انسان آیا ہوا ہے۔ دربار لگا ہوا تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کمزور انسان جنید کو چیلنج دیتا ہے کہ جنید سے میری کشتی کرواؤ، میں جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ جب اتنا سنا تو جنید بھی حیران ہوئے کہ مجھ سے اور ایک لاغر کمزور انسان کشتی لڑنا چاہتا ہے، کہ اس سے ملنا چاہوں گا میں، اتنا کمزور انسان لاغر چلنے میں بھی لڑکھڑاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جنید اس سے کشتی لڑے۔ تو بادشاہ نے بھی کہا اس کو اندر بھیجو۔ وہ انسان کمزور سا دبلا پتلا انسان اندر آیا، آنے کے بعد سلام کیا اور کہا بادشاہ سلامت، یہ جو سائٹ میں آپ کے جنید بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھتے ہیں، میں ان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ اب سارے لوگ اس کا چہرہ دیکھ رہے کہ اتنے بڑے پہلوان کو للکار رہا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان آنے سے ڈرتے ہیں، سامنے آتے نہیں ہیں، کشتی لڑتے نہیں ہیں، اور اچھے اچھے پہلوان ان سے شکست پا چکے ہیں، ایک اچھا نام کمایا ہے، اچھی عزت کمائی ہے، اسی لیے تو بادشاہ کے سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ کے برابر بیٹھے ہوئے ہیں شان و شوکت کے ساتھ۔ جب اتنا جنید نے بھی سنا، اچھا جنید نے سنا تو ان کو بھی بڑا عجیب لگا کہ یار اتنی ہمت اس کے اندر کیسے آ گئی کہ اتنا کمزور انسان اور اتنے بڑے پہلوان کو للکار رہا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے جب اتنی بات اس کی سنی تو کہا ٹھیک ہے، اس کی بات رکھی جائے گی۔ اب یہ کہتا ہی ہے کہ کشتی لڑیں گے تو ایک تاریخ مقرر کرو، ایک جگہ مقرر کرو، اور اسی تاریخ میں اسی جگہ پر جنید کشتی لڑنے کے لیے آئیں گے۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اتنا بڑا پہلوان اور اتنے کمزور انسان سے کشتی لڑے گا۔ جنید نے کہا ٹھیک ہے، ہم تم سے کشتی لڑنے کے لیے آئیں گے۔ وقت بتایا گیا، تاریخ بتائی گئی اور جگہ بتائی گئی کہ بتائے ہوئے وقت پر بتائی ہوئی جگہ پر تم چلے آنا، کشتی ہوگی۔ اب تو پورے شہر میں، پورے علاقے میں ایک شہرت ہو گئی کہ جنید بہت بڑے پہلوان کے ساتھ ایک کمزور انسان کی کشتی ہونے والی ہے۔ ایک عام انسان جو کہ بالکل لاغر، بالکل کمزور، لڑکھڑاتا ہوا، چلتا بھی لڑکھڑاتا ہے، وہ اس نے چیلنج دیا ہے جنید کو۔ اچھا جب ایسی بات ہوتی ہے نا تو پھر پورے شہر میں مشہور ہو جاتی ہے۔ یہ بتائیے کہ اتنے بڑے پہلوان کے ساتھ اتنا چھوٹا انسان، کمزور انسان اگر کشتی لڑے گا تو ہر جگہ تو شہرت ہو ہی جائے گی کہ ایک بہت کمزور انسان کی اس بار جنید بغدادی سے کشتی ہے۔ سارے شہر میں مشہور ہو گیا، سب لوگ وقت مقررہ پر اسی جگہ پر آ گئے جہاں بتایا گیا تھا۔ ایک جگہ متعین کی گئی تھی، جگہ مقرر کی گئی تھی، کرسیاں لگی ہوئی تھیں اور سارے لوگ اپنی اپنی کرسی پر آ کر بیٹھنے لگے تھے۔ بھیڑ بہت ہو گئی تھی، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، پیر رکھنے کی جگہ نہیں بچی تھی وہاں پر، اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اب
بادشاہ بھی اپنی شایان شان کے مطابق آیا، اس کی کرسی خالی پڑی تھی، اپنی کرسی پر آ کے بیٹھ گئے۔ اب ادھر جنید بغدادی بھی بیٹھے، سب لوگ آ گئے، لوگ بس اسی کا انتظار دیکھ رہے تھے کہ آج تو بالکل الگ ہونے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کمزور انسان کیسے اتنے بڑے پہلوان کے ساتھ کشتی لڑے گا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ نہیں آیا تو لوگوں میں افراتفری مچنا شروع ہو گئی۔ کوئی کہتا ہاں میں تو کہتا ہی تھا کہ وہ اتنا کمزور انسان اتنے بڑے پہلوان سے کیسے سامنا کر پائے گا۔ کوئی کہتا ہاں ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہی تھا کہ وہ نہیں لڑ پائے گا۔ کوئی کہتا یار تھوڑا صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ کہیں پھنس گیا ہو، کوئی اس کو کام آ گیا ہو جو وقت مقررہ پر نہیں پہنچ پایا۔ تو بادشاہ کا وزیر کھڑا ہوا اور اس نے ایک پھرا نکالا اور حکم سنانا شروع کیا کہ دیکھیے بھائی، یہ ہمارے ساتھ سمجھیے مذاق ہو گیا ہے کہ نہ تو اس کو جانتے تھے نہ تو اس کو پہچانتے تھے، بغیر جانے بغیر پہچانے بادشاہ نے بھی فرما دیا کہ کشتی ہوگی، وقت اور جگہ بھی مقرر کر دی گئی، لیکن اب وہ نہیں آیا تو یہ سب سے بڑی بھول ہوئی ہے ہم لوگوں سے۔ لہٰذا اب یہ حکم سنایا جاتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر اپنے اپنے گھر چلے جائیں کیونکہ وہ نہیں آنے والا ہے۔ تو ایک انسان کھڑا ہوا کہنے لگا کہ وزیر صاحب تھوڑا صبر تو کریں، آپ تھوڑا ٹائم دیکھ لیں، ابھی وقت مقررہ جو بتایا گیا تھا کہ اسی وقت پر کشتی ہونا ہے تو وہ وقت ابھی آیا نہیں ہے، تھوڑا ابھی ٹائم باقی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں پھنس گیا ہو، ابھی نہ آ پایا ہو۔ وہ ٹائم میں اگر وہ نہیں آ پایا جو ٹائم آپ نے بتایا تھا تو آپ اس محفل کو برخاست کر دینا، آپ اس مجمع کو برخاست کر دینا، پھر کوئی بات نہیں ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا ٹائم آپ دیکھیں، اگر میری آپ بات مانیں، ہم لوگوں کی بات مانیں۔ تو وزیر نے جب اتنا سنا تو بادشاہ نے بھی سنا، تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگ کہتے ہو تھوڑی دیر اور انتظار دیکھ لیتے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے، عجیب عجیب طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا۔ کافی دیر ہو گئی، جب وقت مقررہ جو بادشاہ نے بتایا تھا وہ وقت بھی ہو گیا لیکن وہ دکھائی نہیں دیا۔ تو پھر وزیر کھڑا ہوا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب تو وہ وقت بھی آ گیا جو وقت بتایا گیا تھا، جو بادشاہ نے وقت دیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس پر اب اعتماد نہ کرو، بھروسہ نہ کرو، کیونکہ وہ عام انسان تھا، ڈر گیا۔ ہو سکتا ہے کسی پاگل پن کی وجہ سے اس نے مجمع میں آ کے بادشاہ کے سامنے اور اتنی بڑی بات بول دی۔ اب اس نے سوچا ہوگا کہ اتنا بڑا پہلوان، اس سے کشتی لڑیں گے اور جب ہار جائیں گے تو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے وہ نہیں آیا ہے۔ تو اب آپ لوگ محفل کو برخاست کر دیں، لہٰذا اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ ابھی بادشاہ کا وزیر یہ حکم سنا ہی رہا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ دور ایک گرد نظر آ رہی ہے، وہ دھواں سا اٹھ رہا ہے، گرد اڑ رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ تو وہی انسان ہے جس نے چیلنج دیا تھا جنید کو کشتی لڑنے کا، یہ تو وہی انسان آ رہا ہے۔ گرد جب صاف ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ وہی انسان تھا جو جنید پہلوان کو کشتی لڑنے کے لیے کہہ گیا تھا۔ لوگ اب بس اس کی طرف لوگوں کی نگاہیں، جنید کا دل بھی بیٹھا جا رہا تھا کہ آج ہونے والا کیا ہے، اتنا کمزور انسان آخر مجھے للکار کے کیوں چلا گیا، آخر میرے ساتھ کشتی کیوں لڑنا چاہ رہا ہے۔ لوگوں کی آنکھیں، لوگوں کی نظریں اسی کی طرف لگی ہوئی ہیں، بادشاہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا ہے، سارے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ آیا، آنے کے بعد اکھاڑے کے اندر اتر گیا۔ اس نے کہا مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، اس کی معذرت چاہتے ہیں، لیکن بس میں تیار ہوں کشتی لڑنے کے لیے۔ اب تو لوگوں کو اور زیادہ مزہ آ رہا تھا کہ ابھی وزیر حکم سنا رہا تھا کہ محفل برخاست کرو، لیکن اب تو وہ انسان آ گیا ہے جس نے کشتی کا چیلنج دیا تھا، اب تو اور مزہ آنے والا ہے، کشتی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہارتا کون ہے اور جیتتا کون ہے۔ وہ آیا انسان اکھاڑے کے اندر، جنید بھی اکھاڑے میں اتر گئے، وہ کمزور انسان بھی اکھاڑے میں اتر گیا۔ لوگوں کی نگاہیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھیں کہ آج کیا ہوگا، اتنا بڑا پہلوان جنید، یہ کیا اس کمزور انسان سے جیت پائے گا، یا یہ کمزور انسان جنید سے جیت پائے گا۔ یہ سارے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، سارے لوگوں کی آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھیں۔ جنید پہلوان نے اپنا داؤں لگایا، لاگر کمزور نے اپنا داؤں لگایا، اور دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کشتی لڑنے لگے۔ تو جیسے ہی کشتی شروع کی تو لاگر کمزور انسان نے دھیرے سے کہا جنید میری ایک بات سن لو، اس کے بعد جو تمہارے دل میں آئے کرنا۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے۔ کہا سنو، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں کوئی کشتی لڑنے والا نہیں ہوں، میرا کوئی پیشہ یہ نہیں ہے کہ میں کشتی لڑتا ہوں، تم تو دیکھ رہے ہو میں کتنا کمزور ہوں، اگر تم صحیح سے ایک داؤں لگا دو تو ایک داؤں میں ہی میں کشتی ہار جاؤں گا۔ کہا اچھا
پھر کہ میں پہلوان نہیں ہوں، میں سید زادہ ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں، میرا پورا پریوار جنگل میں بھوکا۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔